پاکستان کا بھارت کو اسی کی زبان میں جواب، واگا بارڈر، فضائی حدود اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند۔ پانی روکا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ پانی لائف لائن ہے، پاکستان اس کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود۔ بھارتی دفاعی، فضائی، بحری مشیر اور ناپسندیدہ قرار۔ سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتیوں کے ویزے منسوخ۔ پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی، عزت اور ناقابل تسخیر حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور مسلح افواج کسی بھی غلط قدم کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ پہلگام واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کی گھٹیا سوچ ہے۔ کلبھوشن یادو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے جواب میں شملہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ماضی کے ایڈونچر کا سبق یاد ہے، اس مرتبہ اس سے بھی برا حشر کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، اگر انڈیا نے کوئی ایڈونچر کرنے کا سوچا بھی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ہم نے بھارت کا حساب سوز سمیت چکتا کر دیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جنگوں میں بھی سنتاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایسی کوئی بات معاہدے میں شامل نہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی نہروں کی تعمیر کا منصوبہ مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ نہروں کی تعمیر اتفاق رائے سے مشروط۔ کہا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھایا جائے گا۔ کونسل کے اجلاس میں سب کی رضامندی کے بعد ہی نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ بلاول بھٹو کا تحفظات دور کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کہا باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم کے اعلان سے سندھ میں جاری احتجاج بھی ختم ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت کا تاریخی جواب۔ پاکستان نے بھارتی دھمکیوں سے 2 درجے اوپر جا کر بھارتی فیصلوں کو ایکٹ آف وار قرار دے دیا۔ تجارت، فضائی حدود، ٹرانزٹ تجارت کی بندش سے ہندوستانی معیشت پر شدید اثر پڑے گا۔ شملہ معاہدہ اور دیگر 2 طرفہ معاہدوں کی تقدیر اب پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے تمام سفارتی اقدامات بھی بھارتی اقدامات سے 1 درجے اوپر ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا بیان پاکستان کا واضح عکاس ہے۔ بھارتی ناظم الامور گیتا سری واستو کے دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے بھارت کو اپنے جوابی فیصلے سے تحریری آگاہ کر دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے 1 مارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا۔ بھارتی ناظم الامور کو سفارتی تعلقات نچلی سطح پر لانے کے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے سول سوسائٹی کا احتجاج۔ شہری ڈپلومیٹک انکلیو کا دروازہ عبور کرتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پہنچے۔ مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ بھارت کی جانب سے تنگ نظری کا مظاہرہ جاری۔ حکومت پاکستان کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی میں بھی تیزی۔ سری نگر، اننت ناگ، کلگام، پلوامہ، شوپیاں، گاندربل اور بڈگام میں آپریشن کی آڑ میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال۔ 1500 سے زائد کشمیری گرفتار۔ بھارت میں بھی کشمیری طلبہ کے لیے زمین تنگ۔
اتراکھنڈ، اتر پردیش اور ہماچل پردیش میں کشمیری طلبہ پر بہیمانہ تشدد، کشمیریوں کو اپارٹمنٹ اور ہاسٹل چھوڑنے کی دھمکیاں۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہونے پر بھارت کا نیا ڈرامہ۔ بے گناہ پاکستانی قیدیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا پلان۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے 2003 سے 56 پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے۔ قیدیوں سے پاکستان مخالف بیانات دلوا کر ان کے جعلی اکاؤنٹر کا خدشہ۔ اس سے پہلے ضیاء مصطفیٰ کو 2021، محمد علی کو 2022 میں جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف سیاسی جماعتیں ہم آواز، پانی کے ہر قطرے کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے واضح کر دیا۔ سعد رفیق بولے، بھارت نے سندھ طاس معاہدہ چھیڑ کر خطے میں کشیدگی کو ہوا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان دفاع پاکستان میں جو قدم اٹھائیں گی اس کے ساتھ ہیں۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دینا بھارت کی فطرت ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیرسٹر سیف بولے، پہلگام واقعے کے پیچھے مودی سرکار کے مذموم عزائم کار فرما ہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ پہلگام واقعہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے کروایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ پارٹی کے کسی بھی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے پر مصدق عباسی، کمل شوذب، مزمل اسلم، احمد چٹھا، روبینہ شاہین اور مریم کلثوم واپس روانہ ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ مشال یوسف زئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے بانی سے ملاقات نہ کرانے کے اقدام کو قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر کابل میں ہونے والی حالیہ بات چیت پر تبادلہ خیال۔ اقتصادی تجارتی روابط بڑھانے پر بھی غور، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا بھی جائزہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب محمد الجدعان سے ملاقات۔ سعودی سرمایہ کاری اور آئی ایم ایف پروگرام میں معاونت پر اظہار تشکر۔ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے بھی بات چیت۔ پانڈا بانڈ کے اجرا کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ صدر گیٹس فاؤنڈیشن گلوبل پالیسی اینڈ ایڈوکیسی سے پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت جاری رکھنے کی اپیل۔ اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں چوکے چھکوں کی برسات جاری۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کی پشاور زلمی کے خلاف بیٹنگ جاری۔ گزشتہ روز 13ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔